بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر اول، حروف مفردات۔ آج ہم سیکھتے ہیں حروف مفردات یعنی الف با تا۔ انگریزی کو سیکھنے کے لیے، انگلش کو سیکھنے کے لیے ABCD چاہیے ہوتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو عربی میں قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے یا عربی زبان کو سیکھنے کے لیے جو لفظ درکار ہوتے ہیں، جو لفظ سیکھنے ہوتے ہیں بنیاد میں، وہ الف با تا سا ہوتے ہیں۔ آج ہم سیکھتے ہیں ان حروف مفردات کو، تو آپ غور سے سمجھیے اور ایک ایک لفظ کو یاد کیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ الف با، با کو تھوڑا کھینچنا ہے، اس کے آگے الف ہے، یعنی اتنی دیر تک کھینچنا ہے جتنی دیر تک ایک مٹھی کو کھولنے میں دیر لگتی ہے، یعنی ایک بند مٹھی کو کھولنے میں جتنا دیر لگتی ہے، یعنی کہ آپ ایک مٹھی کو بند کریں اور اس کو کھولیں، جتنا دیر اس میں لگتی ہے اتنا دیر آپ نے اس لفظ کو کھینچنا ہے، یعنی با تا سا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف۔ اس قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اس کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ لام میم نون واو۔ اس میں بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وا پڑھتے ہیں، اس کو واو پڑھنا ہے، واو واو واو۔ ہا حمزہ یا۔ حروف مفردات 29 ہیں، اس یا کو نہیں پڑھنا، نہ ہی یہ یا قرآن مجید میں کسی بھی لفظ کے ساتھ آتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ یا استعمال ہوتے ہیں، عربی زبان میں بھی یہ یا استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یہاں جو ہے نا نقش کیا گیا ہے۔ تو آپ نے صرف 29 لفظ پکانے ہیں، یہ اس یا تک، اس الف سے لے کر اس یا تک 29 حروف ہوتے ہیں۔ ان 29 الفاظ کو حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ ہدایات پڑھ لیتے ہیں حروف مفردات کی۔ حروف مفردات بنیاد ہیں، اس لیے حروف مفردات کی اس تختی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطوں کی پہچان کروائیں، یعنی یہ جو نقطے ہیں ان کی پہچان کروائیں بچوں کو۔ اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں، ان نقطوں کو یاد کر لیں اور حروف کے نقطوں کی پہچان کروائیں۔ سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں، یعنی پہلے اوپر سے نیچے کی طرف پڑھوائیں، آپ پڑھیے، پھر نیچے سے اوپر کی طرف لفظ کو پڑھیے اور مشق کروائیں۔ اگر اس تختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا اور استاد اور شاگرد ہر دو مشکلات میں پڑے رہیں گے۔ اس تختی کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، پھر میں آگے آپ کو سکھاتا رہوں گا نورانی قاعدہ۔ ٹھیک ہے جی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔